فیصل آباد میں ترقیاتی سکیمز میں سست روی کا سلسلہ برقرار۔ ابھی تک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 3 کا 20% اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 12% استعمال کیا جا سکا۔ فنڈز ریلیز نہ ہونے سے محکموں نے ہاتھ اٹھا لیے، ٹھیکیدار بھی کام چھوڑ گئے۔ فیصل آباد میں ترقیاتی اسکیموں میں سست روی کا سلسلہ برقرار ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ فی الفور ترقیاتی اسکیموں پر کام ہونا چاہیے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت نہ ہونے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ روڈ کو بجری ڈال کے بھول گئے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آگے بندہ کچھ کام کرا لے۔ اتنی پریشانی، ٹریفک اتنی چلتی ہے، مٹی گٹا، گھر میں بیماری، سارا مٹی گٹا پڑے گا تو بیماری بندوں نے ہونا کی ہے۔ بھول گئے بجری ڈال کے، سیدھی جڑی گال ہے۔ تو ان کو چاہیے حکومت سے، میں درخواست کرتا ہوں عمران خان صاحب کہ اچھے لیول پہ کام کرائیں، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ شہریوں نے مزید کہا گاڑیاں چلانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، فوری حل نکالا جائے۔ 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، کافی ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں ادھر، اسی چوک پہ کافی ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، تو یہی ہے عمران خان صاحب۔ فیصل آباد کے LPG ایسوسی ایشن نے حکومت سے اضافہ ٹیکسز کے خاتمے کا کر دیا ہے مطالبہ، جبکہ صدر ایسوسی ایشن شاہد جاوید کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث LPG کی قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے LPG ایسوسی ایشن نے حکومت سے اضافی ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز بٹ۔ شراز، آگاہ کیجیے گا۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت LPG ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں شاہد جاوید ملک صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں کہ موسم گرما میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ LPG کی قیمتیں جو ہیں وہ 150 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہیں۔ کئی جگہوں پر 160 روپے میں بھی LPG جو ہے وہ صارفین کو فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، جانتے ہیں، میرے ساتھ شاہد صاحب موجود ہیں۔ شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ LPG کی قیمتیں جو ہے وہ ان کنٹرولڈ رہی ہیں ہمیشہ موسم سرما میں، لیکن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں بھی LPG کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، آنے والی سردیوں میں کیا ہوگا؟ اصل میں جو ہے نا، جو انٹرنیشنل لیول پہ کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور CP پرائز جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے ان دنوں میں۔ پہلے یہ موسم سرما میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ بڑھے ہیں، لوکل جو ہے ریٹ نہیں بڑھے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کی قیمتیں کچھ کم بھی ہوں گی، یا ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی؟ ڈیمانڈ پہ ہے نا جی، اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو قیمت زیادہ رہے گی، اور گیس جو ہے بہت شارٹ ہے پاکستان میں، گیس ظاہر ہے سرپلس ہوگی تو قیمتیں کم ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں LPG ایسوسی ایشن کا، ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کا کیا موقف ہے؟ آپ اوگرا سے یا حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں لوکل سطح پہ یا پاکستانی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ریٹ انٹرنیشنل بڑھے ہیں، پوری دنیا میں بڑھے ہیں ریٹ۔ اس کی وجہ سے ہاں جی، کروڈ آئل بڑھا ہے، اس لیے ریٹ کافی بڑھ گئے ہیں۔ کوئی ٹیکسز کی تھوڑی چھوٹ ہو جائے تو انشاءاللہ شاید تھوڑی کمی پیشی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جو ٹیکسز میں اگر کمی کی جائے تو شاید اس میں کچھ کمی ہو سکے۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کروڈ آئل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے LPG کی قیمتیں لوکل سطح پہ بھی بڑھنے لگی ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، رکشوں میں، کئی ویگنوں کے اندر جو LPG استعمال ہوتی ہے، گھروں میں LPG استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ فیصل آباد کے کئی سوسائٹیز کے اندر ابھی تک گیس نہیں آئی، اور گیس نہ آنے کی وجہ سے لوگ جو ہے LPG استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، اور ڈر اس چیز کا ہے، خوف اس چیز کا ہے کہ اگلے 3 مہینے بعد جب موسم سرما شروع ہوگا، کیا اس کی قیمتیں 200 روپے سے تجاوز کر جائیں گی؟ تو اس پر جو ہے بین الاقوامی سطح پر کروڈ آئل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث LPG کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ شراز بٹ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ویکسین نہ کروانے والوں کی پکڑ دھکڑ کا فیصلہ۔ ویکسین نہ کروانے والوں کا بینکس میں داخلہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے اچانک بینکس اور جنرل پوسٹ آفس کا دورہ کیا۔ سٹاف کی کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کرانے کی تصدیق کرتے ہوئے تاحال ویکسین نہ کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے۔ رمضان، دورے کے حوالے سے اور احکامات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام افراد اور تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں، اس وقت ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے مختلف بینکس اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت اس بینک میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے نہ صرف سٹاف کے حوالے سے ویکسینیشن کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سروس لینے والے افراد ہیں ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی گئی۔ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کس طرح یقینی بنایا جا رہا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین اور جو عوام ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں؟
جی اس میں تقریباً 300 سے زائد اس وقت ہماری ویکسینیشن کی ٹیمز جو ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں ویکسینیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. اس میں ہمارے سینٹرز بھی ہیں, اس کے علاوہ موبائل ٹیمز بھی ہیں. اس کے باوجود اب اس بینک میں آیا ہوں, یہاں پر ہم نے رینڈملی 7-8 لوگ چیک کیے ہیں, کسی کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی. اور جب ہم نے بینک کے یہاں سٹاف سے پتہ کیا تو انہوں نے بھی ہمیں 100% اپنے سٹاف کی ویکسینیشن کرا کے ایک سرٹیفکیٹ دینا تھا. وہ سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا. تو ان کو آج شام تک کا ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ اپنے تمام عملے کو ابھی ہمارے کسی CVC پہ جا کے وہاں سے ویکسینیشن کروائیں, اور آئندہ کے بعد کسی ان ویکسینیٹڈ پرسن کو یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کریں گے. تو جی سر یہ بتائیے کہ اگر سرکاری دفاتر میں اگر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو کیا کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف؟ جی ان کے خلاف ہم ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کریں گے اور ان کی سیلری جو ہے وہ ہم اسٹاپ کریں گے. جی بالکل, اس حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین یا افسران جو ہیں ویکسینیشن نہیں کرواتے تو ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ روک لی جائیں گی. جو ویکسینیشن نہیں کروائیں گے ان کا بینکس میں اور پوسٹ آفیسز میں بھی داخلہ بند کر دیا جائے گا. محمد رمضان مرزا اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب فیصل آباد دیہی مراکز مال بنانے کے لیے 10 جولائی تک کی جگہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ نے جلد از جلد مراکز مال کے لیے جگہ فائنل کرنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ عید کے بعد سینٹروں کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا جائے. اسی پر مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, آگاہ کیجیے گا ڈیڈ لائن کے حوالے سے. جب بات کی جائے دیہی مرکز کے حوالے سے تو یہاں پر ان کی باقاعدہ طور پر جگہ فائنل نہ ہونے کی وجہ سے اب ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد جگہ فائنل کی جائے تاکہ عید کے بعد ان کو فنکشنل کیا جا سکے. واضح رہے کہ یہاں پر دیہی مرکز مال بنائے جا رہے ہیں پٹوار سرکل پر, جہاں بھی عوام کو بیسک سروسز مہیا ہوں گی اور سلسلے میں فرد اس کے علاوہ ریونیو کی تمام سروسز بھی مہیا کی جائیں گی. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک کو ان کی دہلیز پر ہی جو پراپرٹی کی سروس مہیا کرنے کا مقصد ہے تاکہ یہ کام بھی بہتر ہو سکے اور اس سلسلے میں جو ان کو چکر کاٹنا پڑتے ہیں اس سے بھی چھٹکارا مل سکے. تو اس سلسلے میں پٹوار سرکل پر جگہ فائنل کی جا رہی ہے تاکہ فیصل آباد میں مختلف جگہ پر پوائنٹس بنائے جائیں اور عوام کا جو رش ہے 10 جولائی تک جگہ فائنل نہیں ہو سکی ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں جاپان کراٹے کلب کی جانب سے جنا پارک میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے فری مارشل آرٹس کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے علی رضا سے. جی علی, آگاہ کیجیے گا کلاسز کے حوالے سے. ہاں جی بالکل, جاپان کراٹے کلب کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پر نئی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں بچوں کو جو ہے وہ سیلف ڈیفینس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. ان کو ترکیب اور داؤ پیچ بتائے جا رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنا سیلف ڈیفینس کس طریقے سے کر سکتی ہیں. چھوٹی بچی میرے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں. بیٹا بتائیے گا کیا سیکھ رہی ہیں اور نئی کلاسز کے بارے میں بتائیے. 2 ماہ کے بعد کرونا کے لاک ڈاؤن کے بعد ہماری نئی کلاسز کا آغاز ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اب ہم پرجوش ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری نیشنل چیمپئن شپ آ رہی ہے, ہم اس میں اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے. اور تمام لڑکیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ مارشل آرٹ سیکھیں تاکہ وہ اپنی حفاظت باہر بھی خود کر سکیں اور لڑکوں سے مقابلہ بھی کر سکیں. بالکل, لڑکوں سے بھی مقابلہ کر سکے. چھوٹی بچی میرے ساتھ موجود ہے. ابھی آپ کا وائٹ بیلٹ ہے, نئی سٹارٹ شروع ہوگی, کیا کہو گے آپ؟ میں یہاں پہ آئی ہوں کراٹے کرنے کے لیے اور آگے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بلیک بیلٹ حاصل کروں گی. بچیاں جو ہیں وہ پرائز میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ جو ہے وہ لینا چاہیں گی. مارشل آرٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ بچے سیکھتے ہیں. جناب پارک میں ڈیلی بیسس پہ کلاسز ہوتی ہیں جاپان کراٹے کلب کی جانب سے. تاحال بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے جو اس وقت جو ہے وہ جناب پارک میں جو ہے جاپان کراٹے کلب کی جانب سے نئے کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. علی رضا, آپ ہمیں کراٹے کلاسز کے آغاز کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, لوڈ شیڈنگ سے نجات کے لیے اسکائی الیکٹرک کمپنی کا سوسن روڈ پر برانچ کا افتتاح. جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل سولر انرجی کا شاہکار متعارف کروا دیا گیا. آپ کو آگاہ کریں کہ جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل سولر انرجی کا شاہکار متعارف کروا دیا گیا. اسی پر بات کریں گے عمران اسلم سے. عمران, آگاہ کیجیے گا افتتاح کے حوالے سے. جی بالکل, موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسانوں کے لیے آسائشیں پیدا کی جا رہی ہیں. مختلف کمپنیاں عوام کو سہولیات مہیا کر رہی ہیں. وہیں فیصل آباد میں اسکائی الیکٹرک کی جانب سے ایک برانچ کا افتتاح کیا گیا ہے. آج ہم ان کے CEO صاحب سے موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا, سوزن روڈ پہ آپ نے جو برانچ کا افتتاح کیا ہے تو فیصل آباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے آپ کون سی سروسز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان دس لوڈ شیڈنگ ایج تو سولر کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے. جی شکریہ. جی ایکچولی ہم 2017 سے پاکستان میں موجود ہیں اسکائی الیکٹرک پرائیویٹ لمیٹڈ.
हमारी पेरेंट कंपनी यूएस कंपनी है, पाकिस्तान में हमने लॉन्च किए 2017 में, और हमारे ऑलरेडी फैसलाबाद में पिछले तकरीबन 3 साल से जी कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर का सर्विस देने के लिए और जो हमारे नए कस्टमर्स आएगी उनके लिए हमने ये दफ्तर आज इसका इफ्तिताह किए, और ये हमारा पाकिस्तान में 10th ऑफिस है। पिछले महीने हमने गुजरांवाला में इफ्तिताह किया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सखर में होगा। जैसे आपने बात की जी कि पिछले 10-15 साल से एक तवानाई के बहरान में पाकिस्तान मुब्तला है, लोड शेडिंग भी आम है, बिजली से की जो फ़ायदे हैं उनसे बहुत लोग बिजली उन तक पहुंचती भी नहीं है। तो हमारा जो स्काई इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम है ये सोलर एनर्जी से, शमसी तवानाई से इंशाल्लाह आपको घर में 24 आवर्स आपको पावर देता है। इसमें हमारी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, और हमारा मंशूर एक बड़ा सिंपल मंशूर है कि पाकिस्तान के हर घर हमने इंशाल्लाह बिजली पहुंचाना है, और ऐसे तरीके से पहुंचाना है कि जो माहौल हम अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ेंगे वो इंशाल्लाह आलूदगी से एक पाक माहौल होगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर सोहेब सिपरा साहब भी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि हर कंपनी में एक वो जो भी अपनी प्रोडक्ट निकालती है उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, तो रिगार्डिंग दिस स्काई इलेक्ट्रिक सोलर कैंप्स में क्या ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो अदर सोलर कैंप्स में नहीं है? देखें, अगर मैं पर्टिकुलरली स्काई इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूं तो आज तक किसी ने पहले मार्केट को स्टडी नहीं किया था। हर मुल्क के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अगर पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखें तो हमारी कंपनी के जो ओनर्स हैं, अशर साहब हैं, ही इज़ पाकिस्तानी, और उन्होंने पहले पाकिस्तान की मार्केट को पूरी तरह स्टडी करवाया। उसके बाद 2 से 3 साल हमारी पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ और जो हमारे यूएस में कुछ इंजीनियर्स थे उन्होंने मिल के प्रोडक्ट को डेवलप किया। जो इसमें मेन कंपोनेंट है हमारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो कि सिस्टम को हमने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ क्लब किया यहाँ पे। और इसमें दूसरी जो अच्छी चीज़ है, आप सबको पता है कि इस टाइम हमारे जो ग्रिड के रेट्स अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में 40-50% इंक्रीज़ हो चुके हैं। उनको देखते हुए आपको पता होगा कि जो हमारा बिल आता है उसमें एक ऑफ पीक का यूनिट होता है, एक पीक आवर्स का होता है। पीक आवर्स के अंदर ग्रिड के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन डबल चार्ज कर रहे होते हैं। हमारा सिस्टम जब भी डिप्लॉय होता है, इंस्टॉल होता है, तो सबसे पहले तो वो 1 महीने के लिए उसके घर के लोड पैटर्न को स्टडी करता है। उसके बाद वो एक पावर प्लान बनाता है। वो पावर प्लान बेसिकली करता ये है कि जो हमारे सार्फिन हैं, कस्टमर्स हैं, उनको हर घंटे में सस्ती तरीन एनर्जी मुहैया हो। बैटरीज चार्ज सोलर पे होती हैं, और फिर जो 4 घंटे मैं आपको बता रहा हूँ पीक आवर्स के, उस दौरान वो फिर लोड शेयर करती हैं घर के साथ। प्लस हमारी जो डिस्कोज हैं वो भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं कि घर के ऊपर जो सोलर सिस्टम सारिफ एक लगाता है वो ना सिर्फ अपने लिए बिजली बनाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वो अपनी डिस्को के थ्रू ग्रिड को वापस भी बेचता है। तो माशाल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर्स हैं जो ना सिर्फ अपने लिए एक क्लीन एनर्जी मुहैया कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि मौजूदा तवानाई के बहरान के दौर में स्काई इलेक्ट्रिक जैसा शाहकार आवाम को फलाई मनसूबों के तहत इनकी जो मुश्किलात वो आसानी में मदद मिल सकती है। जी इलेक्ट्रिक कंपनी की ब्रांच के इफ्तिताह के हवाले से आगाह कर रहे थे। कि राजनपुरी बकरे जहां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, वहीं उनके नखरे भी वखरे हैं। जंडावाला में राजनपुर से आए बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान की आमद है। जंडावाला मवेशी मंडी में राजनपुर से आए बकरे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। दराज कद, सफेद रंग और स्याह आंखों वाले राजनपुरी बकरों ने मंडी की रौनक में इजाफा कर दिया। शहरियों की कसीर तादाद खूबसूरत बकरों को देखने उमड़ आई। बकरों के मालकान का कहना है कि राजनपुर के बकरों की देखभाल बेहतरीन अंदाज से की जाती है। खसूसी चारे के साथ साथ दूध भी पिलाया जाता है, मगर शहरी बकरों की कीमत बहुत कम लगा रहे हैं। खर्चा ये अभी ये 2 माह का जब बच्चा होता है, जब इनको बड़ा करना है तो 6 से 7 लाख रुपए इन पर खर्चा आ जाता है। जो गंदम पहले 1400 रुपये मन खिलाते थे, अब 2000 रुपये मन है। जैसे बच्चे बीमार होते हैं ऐसी उनकी हिफाजत है, ऐसी इनकी हम रखते हैं जानवरों की, ठीक है। और बच्चों से ज़्यादा बढ़कर इनकी ख्याल रखते हैं, कोई कान से दागी ना हो जाए, लत से ना हो जाए, पेट से ना हो जाए। हम इनकी 1,40,000 रुपये मांग रहे हैं। ये बकरा देख ले, खूबसूरत, राजनपुर से आए हम लोग। जंडावाला मंडी से तवील सफर करके आने वाले राजनपुर के बकरों के नाजो नखरे भी काबिले दीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि चिन्योट में डीपीओ बिलाल जफर की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी बारे जायजा इजलास।
DSPs اور SHOs کی شرکت۔ DPO نے SHOs سے مویشی منڈیوں کے اطراف چیک پوسٹ قائم کرنے اور سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے۔ بابر، ہدایات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ضلع بھر میں 4 مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں اور DPO بلال ظفر کی جانب سے جو متعلقہ SHOs ہیں انہیں ہدایت کی ہے کہ منڈی کے اطراف میں جو سیکیورٹی ہے اسے جو ہے وہ مزید بڑھا دیں۔ DPO بلال ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کتنے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور ان دنوں میں چونکہ آپ کے بھی علم میں ہے تو خریداری بڑھ جاتی ہے، تو ایسے واقعات رونما ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جس میں پیسے چھین جاتے ہیں، کس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے پیش نظر ہم نے اپنا ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ ہمارا جو سیکیورٹی پلان ہے اس کے مینلی 3 حصے ہوں گے۔ پہلا تو ہم نے جو ہماری مویشی منڈیاں ہیں ان کی سیکیورٹی انشور کرنی ہے فول پروف، اور وہاں پہ کووڈ SOPs کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا ہے۔ سیکنڈلی، جو لوگ جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کہ ان کے ساتھ کوئی واردات نہ ہو، جو اس حوالے سے ہم نے پیٹرولنگ اپنی لگائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے کہ غیر قانونی طور پہ شہر میں جو مویشی منڈیاں لگ جاتی ہیں، اگر ان 4 کے علاوہ کوئی بھی ایسی مویشی منڈی کسی جگہ لگے گی تو اسے فوری طور پہ ریموو کرایا جائے گا۔ بہت شکریہ DPO بلال ظفر کی، آپ نے بات سنی اور ان کا کہنا ہے کہ جی بابر منیر، آپ سیکیورٹی پلان کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں SP پیٹرولنگ پولیس کی عید قربان کی سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیں گے وقاص بیگ سے۔ وقاص، سیکیورٹی پلان کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، SP پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے ریجن فیصل آباد مرزا انجم کمال کی جانب سے عید سیکیورٹی اور ڈیوٹی پلان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی ہیں تمام تر پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کو کہ شہر کے بیرونی اطراف میں جتنی چیک پوسٹیں موجود ہیں ان سب کے چیک پوسٹوں کے اطراف میں روشنی کا جو ہے مؤثر اقدامات کیا جائے، پہلے سے روشنی کو بڑھایا جائے، اور سب سے اہم کہ عید کے دنوں کے اندر مویشیوں کی نقل و حرکت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے مویشی چوری کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے تمام تر اہلکاروں کو کہ گشت کو مؤثر بنایا جائے اور مویشی چوری کی وارداتوں کو جو ہے نہ صرف روکا جائے بلکہ مویشی چوروں کے خلاف جو ہے وہ بھی بھرپور کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ SP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی ویز کے اوپر بس سٹینڈ، جتنے اللیگل بس سٹینڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور عید کے دنوں کے درمیان ماں سوائے اسٹاف کے کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو کہیں دوسری جگہ رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خاص کر رات کے اوقات میں تمام تر گشت جو ہے وہ عملہ جاری رکھے گا، اور کسی بھی گاڑی کو کسی ایسے مقام پر رکنے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں پر بس اسٹاپ موجود نہ ہو یا جہاں پر روشنی کا جو ہے وہ کوئی پراپر انتظام نہ کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی جو مختلف چیک پوسٹوں کی حدود میں موجود ہیں، غیر ملکی انجینئرز ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ان کی سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جائے۔ چائنیز انجینئر ہوں یا غیر ملکی انجینئر ہوں، ان تمام کی سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے وقاص بیگ آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔